حکومت کا عوام کو ریلیف، پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے لیٹر کمی کا اعلان، نئی قیمت 272 روپے سے کم ہو کر 267 روپے فی لیٹر ہو گئی، ڈیزل کی قیمت 280 روپے لیٹر برقرار، مٹی کے تیل کی قیمت میں 15 اور لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 12 روپے فی لیٹر کمی، مٹی کے تیل کی نئی قیمت 187 روپے 73 پیسے اور لائٹ ڈیزل کی قیمت 184 روپے 68 پیسے فی لیٹر ہو گئی، رات 12 بجے سے نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا۔ سپریم کورٹ میں بڑے کیس کی سماعت مکمل، فیصلہ محفوظ، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات سے متعلق از خود نوٹس کیس کا فیصلہ آج سنایا جائے گا، فیصلے کے لیے دن 11 بجے کا وقت مقرر، 90 دنوں میں الیکشن کرانا آئین کی روح ہے، سماعت کے دوران چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ریمارکس، آئین صدر مملکت کو انتخابات کی تاریخ دینے کی اجازت نہیں دیتا، صدر صرف انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر سکتے ہیں، اٹارنی جنرل کے دلائل۔ کیا صدر اور گورنر اپنے طور پر الیکشن کی تاریخ دے سکتے ہیں؟ جسٹس جمال مندوخیل کا استفسار، آئین کے تحت نگراں حکومت کی تعیناتی اور الیکشن کی تاریخ پر گورنر کسی کی ایڈوائس کا پابند نہیں، چیف جسٹس کے ریمارکس، جہاں ثوابدیدی اختیار ہو وہاں کسی ایڈوائس کی ضرورت نہیں ہوتی، گورنر والا ہی اختیار صدر کو بھی دیا گیا ہے، صدر بھی الیکشن کی تاریخ دینے میں ایڈوائس کے پابند نہیں، جسٹس محمد علی مظہر کا مکالمہ۔ پی ٹی آئی کی انتخابات 90 روز سے آگے لے جانے کی بھرپور مخالفت، الیکشن مؤخر کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر انتخابات کبھی نہیں ہو سکیں گے، اس لیے آئین کی بنیادیں ہل جائیں گی۔ فواد چودھری کا دو ٹوک موقف، الزام لگایا کہ مریم نواز جنرل ضیاء کی طرح پہلے انصاف پھر انتخاب کا نعرہ لگا رہی ہیں، لگتا ہے حکومت بھی جنرل ضیاء کی طرح 11 سال کا پروگرام بنا کر بیٹھی ہے۔ عمران خان کی ایک دن میں 4 پیشیاں، 3 مقدمات میں عدالتوں سے ریلیف مل گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ سے اقدام قتل کیس میں 9 مارچ تک عبوری ضمانت، ممنوعہ فنڈنگ کیس میں بینکنگ کورٹ نے ضمانت منظور کر لی، کار سرکار میں مداخلت کے کیس میں اے ٹی سی سے بھی عبوری ریلیف، توشہ خانہ کیس میں عدم حاضری پر سیشن کورٹ نے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے، کیس کی آئندہ سماعت 7 مارچ کو ہوگی۔ عمران خان کی پیشی کے دوران پی ٹی آئی کارکن آپے سے باہر، جوڈیشل کمپلیکس میں توڑ پھوڑ، سی سی ٹی وی کیمرے بھی توڑ دیے، ہنگامہ آرائی کے الزام میں رہنماؤں اور کارکنان کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج، اسلام آباد پولیس نے 25 کارکنان کو گرفتار کر لیا، ہجوم میں سے کلاشنکوف سمیت اسلحہ بردار افراد کو حراست میں لے لیا گیا، اسلام آباد پولیس کا موقف، مزید گرفتاریوں کے لیے پولیس کے چھاپے۔ رانا ثناء اللہ کا عمران خان پر اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس پر حملے کا الزام، عدالت کے احاطے میں توڑ پھوڑ کی گئی، غنڈہ گردی کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن ہوگا، وفاقی وزیر داخلہ نے حکمت عملی بتا دی۔ اسلام آباد میں پیشیاں بھگتنے کے بعد عمران خان کی لاہور واپسی، زمان پارک میں استقبال، کارکنان کی نعرے بازی، آتش بازی کا بھی مظاہرہ، پولیس کی جانب سے سیکیورٹی واپس لیے جانے کے بعد کارکنان نے خود ہی سیکیورٹی کی ذمہ داریاں سنبھال لی۔ تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک کا 7واں روز، ساہیوال میں سابق ایم این ایس اور ایم پی ایس سمیت 100 سے زائد کارکنان نے گرفتاریاں دے دی، پی ٹی آئی رہنما اور کارکن ریلی کی شکل میں ڈی سی آفس پہنچے۔ مریم نواز کی کارکنوں کو الیکشن کی تیاری اور عوامی رابطے بڑھانے کی ہدایت، لیگی رہنما عوام کو مہنگائی، بے روزگاری اور معاشی تباہی لانے والے کرداروں کے نام بتائیں، چیف آرگنائزر کی تلقین، ساہیوال میں پارٹی کارکنان کا اجلاس، مشکل وقت میں ساتھ نبھانے والوں کو خراج تحسین۔ تحریک انصاف کی کراچی میں 16 مارچ کو ہونے والے ضمنی الیکشن روکنے کی استدعا مسترد، سندھ ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن، اسپیکر اور دیگر کو طلب کر لیا، کیس کی سماعت 21 مارچ تک ملتوی کر دی گئی۔ مظفر گڑھ میں اینٹی کرپشن کا پی ٹی آئی رہنما سردار عبدالحی کے گھر پر چھاپا، تجوریوں سے 15 کروڑ سے زائد رقم برآمد، کاغذات اور ریکارڈ بھی تحویل میں لے لیا گیا، سابق ایم این اے پر آمدن سے زائد اثاثوں کا الزام ہے۔ آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی میں غیر معمولی صورتحال کا سامنا، عالمی ادارے کے ابتدائی معاہدے سے پہلے شرائط پر عمل درآمد کی ضد، مزید 4 شرائط پوری کرنے پر اصرار، حکومت بجلی پر 82 پیسے سرچارج لگانے کی شرط پر راضی، سرچارج 4 ماہ کے لیے نہیں ہمیشہ کے لیے لگائیں، آئی ایم ایف کا مطالبہ۔ آئی ایم ایف کی ایک اور شرط پوری کرنے کی تیاری، اسٹیٹ بینک کا مانیٹری پالیسی وقت سے پہلے ہی 2 مارچ کو جاری کرنے کا فیصلہ، ڈالر نے پھر اڑان بھر لی، انٹر بینک میں امریکی کرنسی کی قدر میں 1 روپے 58 پیسے کا اضافہ، قدر 261 روپے 50 پیسے ہو گئی۔ موڈیز نے پاکستان کی درجہ بندی CCA1 سے گرا کر CCA3 کر دی، پاکستان کو شدید ترین زر مبادلہ کی کمی کا سامنا، درآمدات اور بیرونی ادائیگیوں میں بھی مشکلات ہیں، عالمی ریٹنگ ایجنسی کا موقف۔ سندھ ہائی کورٹ کا 3 روز میں کراچی کی بنس روڈ بحال کرنے کا حکم، کرسیاں، میزیں اور تجاوزات ہٹانے کی ہدایت، بنس روڈ کی بندش کے ضلع انتظامیہ کے دونوں نوٹیفیکیشن کالعدم قرار، عدالت نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ ترکی کا صوبہ ملاتیا 5.6 شدت
شدت کے زلزلے سے ایک بار پھر لرز اٹھا، متعدد عمارتیں تباہ، ملبے تلے دب کر ایک شخص جاں بحق اور درجنوں افراد زخمی ہو گئے، 32 افراد کو ملبے سے زندہ نکال لیا گیا۔ امریکہ کا چین کی اپلیکیشن ٹک ٹاک پر شہریوں کی معلومات چوری کرنے کا الزام، وفاقی ایجنسیوں کو ٹک ٹاک پر پابندی کا ٹاسک دے دیا۔ وفاقی ایجنسیاں 30 دن کے اندر تمام سرکاری آلات اور سسٹم سے چینی ایپ کو ہٹانے کے پابند۔ انٹارکٹیکا سمندر میں برف 45 برس کی کم ترین سطح پر پہنچ گئی، برف میں ریکارڈ کمی کے باعث سمندر کی سطح میں اضافہ، پانی بڑھنے سے دنیا کے بیشتر ساحلی شہروں کو خطرات لاحق ہو گئے۔ پی ایس ایل میں آج سے راولپنڈی میں بھی میلہ سجے گا، کراچی کنگز اور پشاور زلمی پنڈی اسٹیڈیم میں مد مقابل ہوں گے۔ کراچی کنگز میں فاسٹ بالر محمد عامر کی واپسی کا امکان، پوائنٹس ٹیبل پر کراچی کی چوتھی اور پشاور کی 5ویں پوزیشن۔ کراچی کنگز کی مجموعی کارکردگی اچھی رہی، بدقسمتی سے چند میچز قریب آ کر ہارے، کپتان امام وسیم باقی میچز میں کامیابی کے لیے پرعزم، کھلاڑی غلطیوں پر کام کر رہے ہیں، پلے آف میں اس بار بھی رسائی یقینی بنانے کی کوشش کریں گے، پشاور زلمی کے محمد حارث کی پریس کانفرنس۔ ارجنٹینا کو فیفا ورلڈ کپ جتوانے کا صلہ مل گیا، دنیا فٹ بال کے مایہ ناز فٹ بالر لیونل میسی نے 2022 کے بہترین فٹ بالر کا ایوارڈ جیت لیا۔ میسی 7ویں بار فیفا پلیئر آف دی ایئر کا ایوارڈ اپنے نام کرنے میں کامیاب۔ بارکھان میں بارش، آسمانی بجلی گرنے سے 100 بھیڑ بکریاں مر گئیں، آسمانی بجلی گرنے سے جھونپڑیوں میں بھی آگ لگ گئی۔ توبہ ٹیک سنگھ، پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی بارش، موسم سرد ہو گیا۔ اور طوفانی بگولوں نے تباہی مچا دی، ہالی ووڈ فلم سپر سیل آئندہ ماہ ریلیز کی جائے گی۔